بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کے فیوریٹ ہیں، زوڈیک کنسلٹنٹ ہیں، آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں سنتے رہتے ہیں، بے حد پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے صاف کہ لاہور کا جلسہ تو ہوگا، ہر صورت ہوگا، لوگوں کو کہتا ہوں کشتیاں جلا کر نکلیں۔ اس حوالے سے میں نے پریڈکشن لینی ہے لاہور کے جلسے کے حوالے سے۔ جعفری صاحب نے بھی ایک ڈیٹ کہی ہوئی ہے 21 سپتمبر کی، تو اس حوالے سے کیونکہ 21 سپتمبر کو پی ٹی اے نے جلسے کا بھی کہا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے آئینی ترامیم پر جو بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سب مجھے جیل میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ سب عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اور وہ جو 15 دن کی بات تھی اس میں سے بس تھوڑے دن ہی رہ گئے۔ گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی تھی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ایکسٹینشن دی گئی تو خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ کسی کی بھول ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خاموش بیٹھوں گا، بڑا احتجاج کروں گا۔ اور اسی پر ترامیم کے حوالے سے بات کی جائے تو وکلا ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ میں وکلا کے حوالے سے ضرور بات کروں گا کہ کوئی وکلا کی تحریک تو نہیں چلنے والی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ انہوں نے تو خیر مسودہ ہی نہیں دیکھا، تو وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور حکومت بھی ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ عمران خان صاحب سے پوچھا بھی گیا لیکن عمران خان صاحب نے کچھ بات نہیں کی مولانا صاحب کے حوالے سے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ چکی ہیں عدلیہ اور جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، نواز شریف عدلیہ کو حکومت میں کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ ان کی پرانی خواہشیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے؟ یہ ڈسکشن کے آج جعفری صاحب سے میں ڈسکس کروں گا، ان پر پریڈکشن لوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ پریڈکشنز ہوں گی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر۔ سر بہت شکریہ، ایک تو آپ نے وقت آلویز دیا۔ ویلکم سر۔ سر سب سے پہلے سر آپ 21 سپتمبر کی 22 سپتمبر کی کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے، اکثر میری ساتھ پچھلی جی ویڈیوز میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، 20-21 تک بعد انرجی پیٹرنز بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیزی سے جو ہے وہ ایگریشنز بڑھیں گے۔ ایگریشنز کی وجہ سے اسٹریٹ پالیٹکس شروع ہو سکتی ہے، تحریک شروع ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے پہلے کوشچن پوچھے۔ جی عمران خان صاحب مجھے کہہ رہے اسٹوڈنٹس کی تحریک، مجھے وکلا کی تحریک، مجھے کسانوں کی تحریک، یہ تقریباً کٹھی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا ہے اور یہ چیزیں خراب ہوں گی، اور ٹھیک ہے، یہ ٹریگر کرے گا 20, 21, 22 کو کہیں یہ اس طرف چیزیں خراب ہوں گی۔ اچھا اور جو پہلا کوشچن آپ نے جلسے کا پوچھا تھا، عمران تو خان صاحب جی جی کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جلسہ تو ویسا شاید نہ ہو جس طرح ہے، لیکن اس جلسے سے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک لہر نکلے گی ایسی جو بڑی مشکل ہو جائے گی سنبھالنی۔ اچھا وہ جلسے کی شکل میں ہو، وہ جلسے کو روکنے کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ لہر بنے گی ان کے جلسے سے ہی، اور وہ بہت بڑی لہر ہوگی جو سب کو بہا کے لے جائے گی۔ اچھا، کیونکہ اسلام آباد والے جلسے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے ٹویسٹ کا کہا تھا، وہ ٹویسٹ ہمیں نظر آئے کنٹینر لگا کے۔ اس میں بڑے بڑے ٹویسٹ ہیں جی، وہ تو چھوٹے چھوٹے، اچھا اس میں بڑے ٹویسٹ ہیں، اور اس میں چیزیں اچھی خاصی بدلیں گی۔ اچھا اتنا آسان نہیں ہوگا یہ پی ٹی آئی کے لیے جلسہ، اچھا لیکن مجھے لگتا ہے شاید یہ جلسہ ہو جائے، یا جلسے کو روکنے کی کوشش میں کوئی ایسا بلنڈر حکومت کر دے جس کے بعد چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ اچھا جلسہ اگر ہو گیا تو بھی یہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی چیزیں، تو جلسہ ہو بڑا جائے گا، اور اگر نہ ہوا جی تو وہ ٹویسٹ اتنا بڑا آ جائے گا جی کہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے، جی آگے اللہ کی مرضی، وہ مالک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں پنجاب کی حد تک کم از کم کنٹرول سے بالکل باہر ہو جائیں گی اگلے زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 اچھا، بہت قریب ٹائم دے رہے ہیں۔ دن، زیادہ سے زیادہ۔ آگے اللہ کی مرضی، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، نہ میری مرضی سے ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں اور مجھے اندر رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سر عمران خان تو زیادہ دیر اندر نہیں رہتے، اچھا مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں بدل رہی ہیں، اور ان کی چیزیں کیونکہ جو ٹائم لائنز انرجی پیٹرنز کے تھرو نظر آ رہی ہے نا جی، وہ ٹائم لائن سے بہت قریب ہے۔ ٹھیک ہے
تو اگر ان ٹائم لائنز کو میٹ کرنا ہے تو پھر آئی کے کو تو باہر آنا ہے، جی وہ پھر آئی کے کو باہر آنا ہے، بس اس کا مطلب اس سے زیادہ مجھے بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی ترامیم پر حکومت کا مسودہ مکمل طور پر انہوں نے مسترد کر دیا، فی الحال تو انکاری ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں اس ٹائم، پی ٹی آئی بھی جا رہی ہے، حکومت بھی جا رہی ہے، مولانا ہو رہی ہے سر آپ اچھا کو۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کے اوپر کرم کرے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا رائز نہیں بنا مولانا۔ اچھا، یہ اینڈ پہ کیا کریں گے مولانا صاحب؟ ابھی تو ملاقاتیں چل رہی ہیں، مان جائیں گے، حکومت کے ساتھ جائیں گے؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت چیزیں حکومت کے حق میں جائیں، اچھا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مجھے جی جی نواز صاحب، شہباز صاحب اور مریم کا ذائچہ کو بہت زیادہ اسٹرانگ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا چہرے بدل جائیں جی پارٹی میں، پھر شاید بہت تیزی سے چیزیں ان کے حق میں آ جائیں۔ اچھا 3 بندے، 3 ذائچے پی ایم ایل این کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ سمپل سی بات ہے جی، میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی چیزیں خراب ہیں۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں جی، پھر مجھے کہنی پڑ جاتی ہے، جی جی حمزہ زیادہ اسٹرانگ ہے مریم سے، آصفہ زیادہ اسٹرانگ ہے بلاول سے، اچھا چیزیں ٹرن ہوں گی، وقت آئے گا چیزیں بدلیں گی۔ اچھا آصفہ ٹیک اپ کرے گی پیپلز پارٹی، ہو سکتا ہے پی ایم ایل این جو ہے نا اس کو ٹیک اپ کر لے حمزہ۔ ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی بیک اپ ہے، عمران خان صاحب کا کوئی بیک اپ نظر آتا ہے آپ کو پی ٹی آئی؟ وہ یونیک ہے، اچھا وہ یونیک ہے، وہ ایک ہی ہے، اچھا اس سے اللہ نے کام لینا ہے۔ تو اللہ جب کام لیتا ہے نا کسی سے، یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے، اللہ بیک اپ رکھ کے کام نہیں لیتا، اچھا اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا جی جی تو وہ لے لیتا ہے، جی یہ نہیں ہوتا کہ یہ فیل ہوگا تو میں یہ کر لوں گا۔ اللہ کے پاس بی جو ہے نا وہ پلان نہیں ہوتا، وہ اے پلان ہی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اللہ از اے اینڈ اے پلان ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، کائنات میں صرف ایک ہی پلان ہے، وہ اے پلان ہے، ایسے ہی ہے۔ بس وہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ جس سے اللہ نے کام لینا ہے اسے اس نے لے لینا ہے، جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو اس نے دے دینی ہے، جس کو اللہ نے ذلت دینی ہے اس کو اس نے دے دینی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ اب جس کو اللہ عزت دے رہا اس کی ہم نہ کرنے والے کون؟ بالکل وہ خود ہی کرا لیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ آزاد عدلیہ اور جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوشش کی، نواز شریف عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، حکومت کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ ہونا نہیں عدلیہ نے کنٹرول، میں نے ایک جملہ کہا تھا مجھے یاد آ گیا، پھر کہہ رہا ہوں کریڈٹ کے لیے نہیں، جی جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ عدلیہ 100% نہیں لیکن کسی حد تک اپنا آپ منوا لے گی اور اتنا بہت ہوگا، بالکل کہا تھا آپ نے۔ یہی ہوگا، اچھا اتنا بہت ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی جعفری صاحب کراچی میں بھی جلسہ کرنے جا رہے، وہاں پہ بھی انتظامیہ نہیں کرنے دے رہی، آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو کراچی میں کوئی جلسہ کی اجازت مل جائے گی؟ سر جس طرح لاہور میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا وہاں کراچی میں بھی ہو جائے گا، اور وہ تو ابھی ٹائم ہے نا، پہلے ذرا ایک چیز تو ہو جائے۔ میں نے آپ کو بھی ایک عرض کی، جی جی اس کو سمجھیے، کچھ چیزیں ٹریگر ہونے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ دونوں صورتوں میں ہو جائیں جی گی۔ جلسہ ہو گیا تب بھی، نہ ہوا تب بھی، چیزیں ٹریگر ہونے جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ کوئی جلسہ پلس ہونے والا ہے؟ کچھ نہ کچھ گیم ضرور ہوگی، جلسہ پلس ہو یا جلسہ مائنس ہو، دونوں صورتوں میں چیزیں خراب ہیں، دونوں صورتوں میں کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے حق میں۔ پی ٹی آئی کیا۔ جعفری صاحب، میں اگر تھوڑا سا پاکستان کی پولیٹکس کے ہٹ کے ایک دو کوشچنز کرنا چاہوں، مسئلہ کشمیر پر ایک نیا بیان سامنے آیا راہل گاندھی صاحب کا، وہ کہتے ہیں اقتدار میں آئے تو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ بحال کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے جموں کشمیر میں آئندہ ہفتے جو الیکشن ہونے ہیں اس میں اگر یہ راہل گاندھی صاحب کی جماعت جیتتی ہے تو خصوصی حیثیت آپ کو دوبارہ بحال ہوتی نظر آتی ہے؟ ایسا ہو دیکھیں سکتا ہے؟ کشمیر کا معاملہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حل ہونا ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، مسئلہ بنایا زیادہ گیا ہے، ٹھیک ہے تو جس دن کوئی بھی قیادت سنسیئر آ گئی تو دونوں ملکوں میں کوئی نہ کوئی سنسیئر قیادت ہوئی تو یہ بیٹھ کے حل ہو جائے، اچھا اتنا بڑا مسئلہ۔
اس وقت جو مسئلہ ہے وہ کچھ اور ہے. پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، ہمارے بارڈرز ہاٹ جی ہو جی سکتے ہیں، ہماری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. ان کو بچایا نہ گیا تو بڑا نقصان اچھا ہے. دیکھیں میں کوئی میجیشین تو جی ہوں جی نہیں، نہ مجھے کوئی جادو آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی موکل ہیں جنہیں میں نے بھیج کے خبر لینی ہوتی. جی میں جی سائنس کا آدمی ہوں، میں 2 دنی 4 کو پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق فیصلہ کر بالکل دیتا ہوں. ایسے. مجھے یہ کوئی نمبرز جو ہیں نا یہ اچھی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں بڑا اچھا پریشان ہوں ذاتی طور پہ. میرا ملک ہے سر، میری فیملی میں بہت سارے لوگوں نے اس جو ہے نا ملک کے لیے جانیں دی ہیں. ہماری فیملی میں بہت سارے شہید ہیں آرم فورسز میں، جی تو ہماری فیملی کے بہت سارے لوگ آج بھی آرم فورسز میں. لیکن اس وقت دل بہت دکھا ہوا ہے سر، خاص طور پہ اس حوالے سے. میں جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو میرے اندر سے کوئی پتہ نہیں کوئی تکلیف ہے. جب اس ملک کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے نا سر، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے. یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے. اپنے وطن سے محبت، رسالت مآب سرکار صلی ختمی اللہ مرتبت کے علیہ فرمان وسلم. کے مطابق حمیت جو ہے نا وہ ایمان کی نشانی. تو ہماری جو حمیت ہے، ہماری جو وطن سے محبت ہے، وہ ہم اس کو تو قربان نہیں کر سکتے. تکلیف یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں. جی اور میں بار بار جو آپ کو عرض کرتا ہوں کہ گوادر، بالکل گلگت بلتستان، کشمیر یہ خراب ہوں گے لیکن اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا. لیکن اس خرابی کی قیمت ہمیں کتنی دینی پڑتی ہے یہ ابھی ہمیں معلوم. اللہ رحم کرے بس. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری ویلکم صاحب، سر. آپ نے وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، انالیسز بھی سنے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.